اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی مرتبہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت کیا ہوا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو کفار نے کہا کہ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ نہ کریں بلکہ اگلی مرتبہ آ کر کریں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے گفت و شنید کرنے کے لیے مشرکین مکہ کی طرف گئے۔ جب فیصلہ ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلی مرتبہ ہی تشریف لائیں گے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے واپس جانے لگے تو چونکہ مشرکین مکہ میں سے اکثر آپ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ چونکہ مکہ تشریف لے آئے ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ بے شک اندر جائیں اور طواف کر لیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں کعبہ کا طواف اس وقت کروں گا جب کعبہ کے آداب سکھانے والا امامت کرے گا، اور وہ کعبہ کے اندر دیدار کے لیے بھی نہیں گے اور طواف کے لیے بھی نہیں گے۔ یعنی حضرت عثمان غنی کو تو مشرکین مکہ نے اس بات کے لیے کہا تھا کہ آپ آئیں کعبہ کے اندر، کعبہ کا طواف کریں، دیدار کریں، اور آپ کو اجازت ہے، کیونکہ اس وقت مکہ کے اندر جو لوگ تھے وہ اکثر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں اس وقت طواف نہیں کروں گا جب تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر نہیں آئیں گے، دیدار نہیں کریں گے، طواف نہیں کریں گے۔ جب وہ اس کا طریقہ سکھانے والا ہی نہ ہو تو پھر میرا آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی وہاں سے واپس چلے گئے، وہ طواف کے لیے اندر نہیں گئے۔ اسی طرح باہر سے ہی واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے آئے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور امامت میں تشریف لائے اور پھر آ کر حج اور عمرہ بھی کیا اور ثواب دارین حاصل کیا۔ گویا ان کے دل میں جو بات تھی، یعنی کہ ان کے دل میں یہی بات تھی کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ملتی میں بھی اندر نہیں جاتا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اجازت ملی تو وہ بھی ان کے ساتھ گئے، اور وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بات بھی دل و دماغ میں پیدا ہوتی ہے اس میں خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہو۔ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ کیسا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے یا نفس کی طرف سے ہے، یا یہ صحیح بات ہے یا غلط ہے۔ فیصلہ کرنے والی بات سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، یہ عمل اس کے مطابق ہے تو پھر یقیناً صحیح وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اگر ہمارا کوئی بھی عمل ہو، یعنی کہ ہم خود اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر ہمارا جو بھی عمل ہو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، ان کے عمل کی طرح کا ہے تو پھر صحیح ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی اس طرح کا عمل صحیح نہیں کر سکتے کہ یہ عمل صحیح ہے۔ اس طرح کی اسلامی معلومات کو سننے کے لیے میری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی جتنی بھی معلومات ہوں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ ایسی معلومات کو آگے پہنچائیں، صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کریں اور دین و ایمان میں اپنا حصہ ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔